چینج ہی کر. کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں, اس کو روکیں. میں نے کہا جانے دو جہنم میں, جانے دو, بہت بڑی جہنم اللہ کی, اٹھا کے آگ میں پھینک دے گا. وہ نہیں, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو. جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی, اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے. یہ اندھی ہے کیا, نظر نہیں آ رہا اس کو؟ ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا, اس کے لیے سارے انتظام, اس کو حسن دیا, جوانی دی. آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے, اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے. اور ماں باپ کو دیکھو, اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنا جا رہے. ان کو لڑکا پورے کپڑے, پوری آستین کے ساتھ, لڑکی سلیو لیس. اگر کسی باپ کو, ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے, تو جواب کیا ملے گا؟ بھائی لڑکی ہے, بچی ہے, تو وہ بھی تو بچہ ہے, اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے؟ آپ ابھی سے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو. تو یہ بات خوب سمجھ لو, قرآن کے الفاظ, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. اللہ کہتے ہیں مزے اڑا لو, میں نے حجت تمام کر دی ہے. جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی, آسمان سے بارشیں برسائی, فالق الحب والنوا, زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا جس سے تم کھاتے ہو, تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا, جس سے دودھ بنایا. میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے, وہ پردہ کرے, وہ ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے, پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا, تو لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں, میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں. نا 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 نا, باپ اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ, وہ غافل نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں تو آ, پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں, میں تجھے جائیداد سے آگ کرتا ہوں. خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی؟ خدا کو بے حیائی پسند. بولو. نبی پاک نے گھوڑا خریدا یہودی سے, 2-3 دینار میں سودا آ گیا. حضور گھر پیسے لینے گئے, پیچھے سے یہودیوں نے اسے کہا تو نے تو سستا بیچ دیا ہے, آپ کیا کروں, کہا مکر جاؤ. حضور پیسے لے کے آئے تو مکر گیا. میرے کریم رسول نے فرمایا پیسے لو, گھوڑا دو, عقیدہ دیکھو, حسن دیکھو. دیکھو یہ وہ عقیدہ ہے جو مدینے میں بیٹھ کے لوگوں کا عقیدہ تھا, جو حضور کے سامنے عقیدہ تھا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 2 کے برابر گواہی. حضور نے گھوڑا خریدا, پیسے لینے گئے, واپس آئے, یہودی سے کہا, کہنے لگا میں نہیں دیتا, میں نے تو بیچا ہی نہیں. کہا تو نے بیچا ہے, میں نے خریدا. کہنے لگا کوئی نہیں, میں نے بیچا ہی نہیں. بندہ بھی کوئی نہیں تھا, یا حضور تھے یا وہ یہودی تھا. بات جب آگے بڑھی تو وہ یہودی لوگ کٹھے ہو گئے, یہودی بھی آ گئے, عیسائی بھی آ گئے, مسلمان بھی آ گئے. وہ یہودی حضور علیہ السلام سے کہنے لگا اگر آپ کی شریعت میں اس طرح کا کچھ جھگڑا ہو جائے تو حل کیا ہے, چلیں آپ بتا دیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے دوست, ذرا بتائیں حل کیا ہے. تو حضور نے فرمایا گواہ دیے جاتے ہیں. اب پتہ کیا کہتا ہے, ایک بندہ بھی کہہ دے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے, آپ نے خریدا تو میں دیتے. چلو کہہ دے کوئی, اب کوئی تھا ہی نہیں تو کہے کیسے, وہاں تھا ہی کوئی نہیں. حضرت ابو خزیمہ قد چھوٹا تھا, پیچھے کھڑے تھے. جب کہا نہ کوئی ایک کہہ دے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے. کہنے لگے حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے خریدا ہے. حضور میں گواہی نہیں, سمجھ آئی بات کی, موجود نہیں تھے, گواہی دے دی. حضور میں گواہی دیتا ہوں. اب اس کی بات مکمل ہو گئی, جو اس نے ڈیمانڈ کی تھی پوری ہو گئی. سیاستہ کی روایت ہے, حضور نے پیسے دیے, گھوڑا لیا. حضرت بلال کو کہا گھر لے جا, اب رنگ دیکھیں ذرا میرے نبی کا, ذرا انداز دیکھیں. حضور نے نا حضرت ابو خزیمہ کے گلے میں ہاتھ ڈالا, لوگ چلے گئے, حضور رہ گئے, ابو خزیمہ گلے میں ہاتھ ہے اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. فرمایا خزیمہ تو تھا ہی نہیں, تو نے گواہی کیسے دے دی, ذرا جلوہ دیکھنا, رنگ دیکھنا. کہا ابو خزیمہ تو نے دیکھا نہیں تو گواہی کیسے دے دی. حضرت ابو خزیمہ ایک دن نا پردے پہ بحث ہو رہی تھی, بیٹھے تھے کچھ لوگ تو بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جناب عورت کو نقاب پہننا چاہیے, برقع اوڑھنا چاہیے, کچھ کہہ رہے تھے ٹوپی والا برقع اچھا ہے, کچھ کہہ رہے تھے فلاں زیادہ اچھا ہے. باتیں ہو رہی تھی. بابا جی سادے سے بیچ میں بیٹھے تھے, میں نے ان کی طرف توجہ کی, میں نے کہا بزرگوں آپ بھی تو کوئی جواب دیں. کہنے لگے مجھے آیتیں اور حدیثیں مجھے نہیں آتی, آیتیں اور حدیثیں, پر پردہ بڑا ضروری ہے, یہ میری عقل میں بات آ گئی ہے. میں نے کہا صاحب ہمیں بھی سمجھا دیں. چلے اگر آپ نے علم نہیں پڑھا تو عمر تو آپ کی زیادہ ہے نا, آپ نے بزرگوں سے باتیں سنی ہیں. تو کہنے لگے میرا چھوٹا سا پوتا ہے, وہ بازار سے ٹافی خرید کے لاتا ہے, اگر ٹافی کے اوپر سے کاغذ اتار دیتا ہے نا تو ٹافی میں مکھیاں بیٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. جب تک اس کے اوپر وہ لفافہ رہتا ہے, کاغذ رہتا ہے, اس پہ مکھیاں. کہنے لگے جب تک تو اس کے اوپر کاغذ رہا تب تک اس پہ مکھیاں
اور جب اس کے اوپر سے کاغذ اتر گیا تو مکھیاں بیٹھ گئیں. کہنے لگے 4 سال کا میرا پوتا, میں نے منت کر دی کہ کھا لو. کہنے لگا میں نہیں کھاتا, اس پہ مکھیاں بیٹھ گئی ہیں, میں نہیں کھاتا, گندی ہو گئی ہے, میں نے یہ ٹافی نہیں کھانی. کہنے لگے میں بوڑھا آدمی دوبارہ دکان پہ گیا, جدوجہد کر کے نئی ٹافی لایا, بیٹے کو کہا کھا لو. اب اس نے کھائی. کہنے لگے مجھے سمجھ میں آ گئی, جو بی بی پردہ کرے گی اس پہ مکھیاں نہیں بیٹھیں گی. زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو تو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے. اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے. اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی. اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی, تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں, کہاں بھی ہیں, آپ کمزور ہیں. طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں, ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس, وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو, ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے, پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی. صاحب زرقانی نے لکھا ہے, حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہیں, غریب ہیں. ماڑے دا کی کام محمد ناس جانا یا رونا, غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ, ایک مشرک کی کنیزہ تھی. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا, وہ ڈنڈوں سے مارتا, دروں سے مارتا, تکلیف دیتا. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا, اتنا مارا. اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں, مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے, اللہ کی مدد ادھر ہی ہے. رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا, ان اللہ مع الصابرین, تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی. ذرا ٹھہرنا, تو تھوڑا ڈٹنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, تو کہے اللہ میرا رب ہے, پھر تو پہلے ڈٹ, پہلے تو نے ڈٹنا ہے. ثم استقاموا, جو ڈٹ گیا, تتنزل علیہم الملائکہ, ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی. پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے, پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے, حوصلہ کرنا پڑتا, اس کے بعد مدد آتی. مار پڑ رہی ہے, مارا جا رہا ہے. حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری